بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا مہد الحافظات شارع ورسک سے پہلے الدرس الثلاثون تک آپ پڑھ چکی تھی، جبکہ آن لائن کلاسز میں آپ کے سبق کا آغاز الدرس الحادی والثلاثون سے ہوگا۔ الدرس الحادی والثلاثون 31واں سبق، الفعل الماضی المذکر المفرد، فعل ماضی کے متعلق بات ہوگی اور فعل ماضی کے واحد مذکر کے صیغہ یہاں ذکر کیا جائے گا کہ صیغے کی مشق یہاں کرائی جائے گی۔ اب یہاں فعل ماضی کو ذکر کیا گیا ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ عموماً فعل ماضی پہلے، پھر مضارع، پھر امر اور پھر نہیں کو ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ ادب کی اس کتاب میں پہلے مضارع کا بیان ہے، امر کا بیان ہے، نہیں کا بیان ہے اور پھر فعل ماضی کو ذکر کیا گیا ہے۔ وجہ بھی میں آپ کو بتا چکی تھی کہ فعل مضارع کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امر، نہیں، اسماء مشتقات وغیرہ کی گردانیں مضارع سے بنا کرتی ہیں، لہٰذا اسی بنا پر مضارع کو مقدم کیا اور ماضی کو مؤخر کیا۔ یسأل الاستاذ خالداً، استاد خالد سے سوال کرتا ہے، سأل یسأل بمعنی سوال کرنا۔ ماذا فعلت الآن، آپ نے ابھی ابھی کیا کیا، تو نے ابھی ابھی کیا کیا، الآن ابھی اور اب کے معنی میں ہے۔ فیقول خالد، تو خالد نے کہا، خالد کہتا ہے، اخذت رسالۃ والدی، میں نے اپنے والد کا خط لیا، اخذ یأخذ بمعنی پکڑنا، لینا۔ وفتحت الظرف، اور میں نے کھولا، الظرف لفافہ۔ وقرأت الرسالۃ، اور میں نے پڑھا خط۔ ثم اخذت القلم والورق، پھر میں نے قلم اور کاغذ لیا۔ وکتبت الجواب، اور میں نے جواب لکھا، کتب یکتب بمعنی لکھنا۔ کتبت الرسالۃ الی والدی، میں نے اپنے والد کو خط لکھا۔ ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف، پھر میں نے خط لفافے میں ڈالا۔ واغلقت الظرف، اور میں نے لفافہ بند کر دیا۔ اغلق یغلق باب افعال سے بمعنی بند کرنا۔ وکتبت علیہ العنوان، اور میں نے اس پر پتہ لکھا۔ کس پر پتہ لکھا؟ علیہ کی ہا ضمیر کا مرجع الظرف ہے، لفافہ، میں نے اس لفافے پر پتہ لکھا۔ ثم وضعته فی صندوق البرید، پھر میں نے ڈال دیا، پھر میں نے رکھ دیا، ہو ضمیر کا مرجع الظرف ہی ہے، پھر میں نے وہ لفافہ، پھر میں نے اس ظرف کو ڈال دیا، فی صندوق البریدی، ڈاک کے صندوق میں، لیٹر باکس میں، پھر میں نے وہ لفافہ لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ اب یہاں آگے سوال و جواب مکالمے کے ذریعے سے فعل ماضی کے واحد مذکر کے صیغے کی پہچان کرائی جا رہی ہے، مشق کرائی جا رہی ہے۔ ماذا فعلت یا خالد، اے خالد تو نے کیا کیا، یا خالدو، خالدو کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا، تو اس کی وجہ بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ یہاں منادہ مفرد ہے، اسی بنا پر اس کو رفع دیا گیا ہے، ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اخذت رسالۃ والدی، میں نے اپنے والد کا خط لیا۔ حل قرأت الرسالۃ، کیا آپ نے خط پڑھ لیا؟ نعم قرأت الرسالۃ، جی ہاں میں نے خط پڑھا۔ کیف والدک، آپ کے والد کا حال کیسا ہے، آپ کے والد کیسے ہیں؟ هو بخیر ویدعو لی، وہ خیریت سے ہیں اور میرے لیے دعا گو ہیں۔ ویدعو، اور دعا کر رہے ہیں، لی میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے لیے دعا گو ہیں۔ حل کتبت الجواب، کیا آپ نے خط کا جواب لکھا، کیا آپ نے جواب لکھا؟ نعم کتبت الجواب، جی ہاں میں نے جواب لکھا۔ حل کتبت السلام، کیا آپ نے سلام لکھا؟ نعم کتبت السلام، جی ہاں میں نے سلام لکھا۔ حل کتبت العنوان، کیا آپ نے پتہ لکھا؟ نعم کتبت العنوان، جی ہاں میں نے پتہ بھی لکھ دیا۔ این وضعت الظرف، آپ نے لفافے کو کہاں رکھا، آپ نے لفافے کو کہاں ڈالا؟ وضعته فی صندوق البریدی، میں نے لفافہ ڈاک کے صندوق میں یا لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ سعید یقول، سعید کہتا ہے، خالد اخذ رسالۃ والدہ، کہ خالد نے اپنے والد کا خط لیا۔ وفتح الظرف،
اور لفافہ کھولا، وقرأ الرسالۃ اور کیا کیا، خط پڑھا، ثم اخذ القلم والورق پھر قلم اور کاغذ لیا، وکتب الجواب اور جواب لکھا، ثم وضع الرسالۃ فی الظرف پھر خط لفافے میں ڈال دیا، وکتب علیہ العنوان اور اس پر پتہ لکھا، ثم وضعہ فی صندوق البرید پھر وہ خط وہ لفافہ لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ لہٰذا اس سبق میں پہلے متکلم کے صیغے بھی بیان ہوئے، یعنی واحد متکلم کے صیغے کا بھی بیان ہوا، اسی طرح واحد مذکر حاضر کے صیغے کا بھی بیان ہوا، پھر اسی طرح واحد مذکر غائب کے صیغوں کا بھی بیان ہوا، جیسے کہ آپ نے پہلے عبارت میں یا پہلے متن میں یا ابتدائی جمل میں فتحت، قرأت، اخذت، کتبت، وضعت وغیرہ کے الفاظ پڑھے، یہ تمام واحد متکلم کے صیغے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فعلت، قرأت، کتبت، وضعت کے الفاظ پڑھے، لہٰذا یہ تمام واحد مذکر حاضر کے صیغے تھے۔ پھر آپ نے اخذ، فتح، اخذ، کتب، وضع وغیرہ الفاظ پڑھے جو کہ واحد مذکر غائب کے صیغے تھے۔ ایک اور بات جو آپ کو پہلے بھی بتائی گئی اب دوبارہ یاد کرائی جا رہی ہے کہ یہاں اگر ان سوالات پر غور کیا جائے تو سوالات میں صیغہ واحد مذکر حاضر استعمال کیا گیا، صیغہ واحد مذکر حاضر سے سوال کیا گیا، جبکہ جواب میں واحد متکلم کا صیغہ لایا گیا، تو یہ کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا مخاطب سے سوال کر رہا ہے، مخاطب جب جواب دے گا تو وہ اپنی ذات کے متعلق بتائے گا، وہ اپنے بارے میں بتائے گا، اور جب انسان خود بتاتا ہے، اپنے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو وہ متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور متکلم کے صیغے کے آخر میں تو ضمیر آتی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے جواب میں اخذت، کتبت، وضعت کے الفاظ لائے گئے۔ ترکیب چند جمل کی میں کرا دیتی ہوں اور چند جمل آپ کو بتائے جائیں گے، وہ آپ اپنی کاپی میں آپ کا واجب المنزل ہوگا اور خود کریں گی۔ یسأل الاستاذ خالدا، یسأل فعل، الاستاذ فاعل، خالدا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قرأت الرسالۃ، قرأت اس میں قرأ فعل، تو ضمیر فاعل، الرسالۃ مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کتبت علیہ العنوان، کتبت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، علی حرف جر ہا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کتبت فعل کا، العنوان مفعول به، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وضعته فی صندوق البرید، اس میں ثم شروع میں آیا ہے، ثم حرف عطف ہے، اگر پیچھے کے جملے کے ساتھ اس کی ترکیب کی جائے گی تو یہ معطوف بنے گا، اور اس کا جو ما قبل ہے یا جو اس سے پہلے والا ہے وہ معطوف علیہ بنے گا۔ وضعته، وضع فعل، تو ضمیر فاعل، ہا مفعول به، فی حرف جر، صندوق مضاف، البرید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا وضع فعل کے لیے، وضع فعل اپنے فاعل تو اپنے مفعول ہو اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اخذت رسالت والدی، اخذت فعل با فاعل، فاعل اس میں تو ضمیر ہے، رسالت مضاف، والد مضاف الیہ و مضاف یا مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف والد سے مل کر رسالت کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول به، فعل اپنے فاعل تو اور اپنے مفعول رسالت والدی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حل قرأت الرسالۃ، اس میں حل حرف استفہام ہے، میں نے آپ کو فرق سمجھایا تھا اس میں استفہام کا اور حرف استفہام کا، حرف استفہام صرف دو ہیں، حل اور حمزہ، جو کہ جملے کے شروع میں آتے ہیں اور جملے کا جز نہیں بنا کرتے، لہٰذا یہ بھی یہاں جملے کا جز نہیں ہوگا۔ حل
حرف استفہام، قرأت فعل، با فاعل، فاعل یہاں تا ضمیر ہے، الرسالۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ یہاں استفہام موجود ہے اور استفہام انشاء کی قسموں میں سے ہے۔ نعم قرأت الرسالۃ، نعم حرف ایجاب، قرأت فعل، با فاعل، تو ضمیر اس کا فاعل، الرسالۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح آخر میں دیکھ لیں، فتح الظرف، فتح فعل، با فاعل، فاعل اس میں ہوا ضمیر مستتر موجود ہے، تو فتح فعل با فاعل، الظرف مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آپ واجب المنزل کے لیے ترکیب کے جمل نوٹ کر لیں۔ اغلقت الظرف، اخذت القلم، اخذت رسالة والدی، أين وضعت الظرف، نعم كتبت السلام، وضع الرسالة في الظرف۔ لہٰذا یہ آپ کا واجب المنزل ہے، ان جملوں کی تراکیب اپنی کاپی میں نوٹ بھی کر لیجئے اور پھر ویڈیو بنا کر سینڈ کر کے چیک بھی کرا لیجئے۔ تمرین مشق، ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کیجئے۔ اخذ سعید کراسۃ، سعید نے کاپی لی یا سعید نے کاپی پکڑی۔ فتح حامد صندوقا، حامد نے صندوق کھولا۔ قرأت مجلۃ، میں نے رسالہ پڑھا، رسالہ کے لیے الرسالہ کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے اور یہاں دوسرا لفظ آپ نے پڑھ لیا مجلۃ، میں نے رسالہ پڑھا۔ کتبت اسمی علی السبورۃ، میں نے اپنا نام تختہ سیاہ پر لکھا۔ جلست فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا، جلس یجلس بمعنی بیٹھنا۔ هل ذهبت الى السوق، کیا آپ بازار کی طرف گئے، کیا تو بازار کی طرف گیا۔ هل حفظت القرآن الکریم، کیا آپ نے قرآن کریم یاد کیا۔ نسی حامد کتابہ فی الفصل، حامد اپنی کتاب درسگاہ میں، جماعت میں، کلاس میں بھول گیا۔ نسیہ بمعنی بھولنا۔ شرب اسلم ماء، اسلم نے پانی پیا۔ نام الطفل فی السریر، بچہ چارپائی پر سو گیا، بچہ چارپائی میں سو گیا۔ ترجم بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کیجئے۔ خالد دروازے کی طرف چلا، چلنے کے لیے عربی میں مشا یمشی آتا ہے، تو مشا خالد الی الباب، مشا خالد الی الباب، اس نے دروازہ کھولا۔ فتح دروازہ، الباب، وفتح الباب، فتح الباب، اور کمرے سے باہر نکل گیا، نکلنے کے لیے خرج آتا ہے۔ وخرج من الغرفۃ، وخرج من الغرفۃ، اور گھر چلا گیا۔ وذهب الى البیت، میرا ایک دوست ہے۔ لی صدیق، اس کا نام شاہد ہے۔ اسمہ شاہد، اس کے لیے ضمیر لائی گئی ہو جس کا مرجع دوست ہے جو کہ مذکر ہے، اس وجہ سے ہو مذکر کی ضمیر لائی گئی۔ وہ اسلام آباد میں رہتا ہے۔ ہوا یسکن فی اسلام آباد، ہوا یسکن فی اسلام آباد، میں نے اس کو خط لکھا۔ کتبت الیہ الرسالۃ، کتبت الیہ الرسالۃ، ناصر آیا اور حامد گیا۔ جاء ناصر وذهب حامد۔ قاعدہ، الفعل الماضی، جس فعل کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے، جیسے کتبہ اس نے لکھا، کتبتا تو نے لکھا، کتبتو میں نے لکھا، یعنی مختلف صیغے بیان کر دیے گئے۔ آپ نے تفصیل پڑھی ہے کہ زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، لہٰذا ماضی جس میں گزشتہ زمانے کی بات ہوتی ہے، حال جس میں موجودہ زمانہ، اور مستقبل جس میں آئندہ زمانے کی بات ہوتی ہے۔ تو گزشتہ زمانے کے متعلق جس میں بات ہوگی وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔
معانی الکلمات، یسألو پوچھتا ہے سوال کرتا ہے، اسأل امر کا صیغہ ہے سوال کرو پوچھو، حفظتا تو نے یاد کیا، واحد مذکر حاضر، نامہ سو گیا، واحد مذکر غائب، نم سو جاؤ، واحد مذکر حاضر فعل امر، اغلقتو میں نے بند کیا، واحد متکلم فعل ماضی کا صیغہ، مجلتن رسالہ، احفظ یاد کرو امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، السریر چارپائی، یسکنو واحد مذکر غائب فعل مضارع، رہتا ہے رہائش اختیار کرتا ہے۔ الدرس الثانی والثلاثون الفعل الماضی المؤنث المفرد 32واں سبق فعل ماضی ہی کے بیان میں ہے اور واحد مؤنث کے صیغے استعمال ہوں گے۔ اس سے پہلے سبق میں واحد مذکر کے صیغے تھے، یہاں واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث متکلم کے صیغوں کا بیان ہوگا۔ ایک بات سمجھ جائیں وہ یہ ہے کہ واحد متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں، یعنی تو ضمیر لگا کر واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے جو کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تسأل المعلمۃ فاطمہ، معلمہ فاطمہ سے پوچھتی ہے، ماذا فعلت الآن یا فعلت الآن کہ تو نے ابھی ابھی کیا کیا، فتقول فاطمۃ بس فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کا خط لیا، وفتحت الظرف میں نے لفافہ کھولا، وقرأت الرسالۃ اور میں نے خط پڑھا، ثم اخذت القلم والورق پھر میں نے قلم اور کاغذ لیا، وکتبت الجواب اور میں نے جواب لکھا، کتبت الرسالۃ الی اخی میں نے اپنے بھائی کو خط لکھا، ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف پھر میں نے خط لفافے میں ڈالا، وَأَغْلَقْتُ الظَّرْفَ میں نے لفافہ بند کر دیا، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ الْعُنْوَانَ اور میں نے اس لفافے پر پتہ لکھ دیا، ثُمَّ قُلْتُ لِأَخِي الصَّغِيرِ پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، خُذْ هَذِهِ الرِّسَالَةَ یہ خط لے لو، وَضَعْهَا فِي صُنْدُوقِ الْبَرِيدِ اور اس خط کو لیٹر باکس میں ڈال دو۔ قلت لأخی الصغیر کی ترکیب سن لیں، قلت فعل با فاعل واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر، اخ مضاف یا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف، الصغیر صفت، موصوف صفت مل کر لام حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے قلت کے لیے، قلت فعل تا ضمیر فاعل، لأخی الصغیر متعلق اور کیا کہا تو وہ خود ہذہ الرسالہ ہے، خذ فعل، ہذہ خذ فعل، ضمیر انت اس کا فاعل، ہذہ اسم اشارہ، الرسالۃ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر خذ کے لیے مفعول، خذ فعل اپنے فاعل انت اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قلتو کے لیے مفعول بہ، قلت فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ معلمۃ تلمیذۃ، ماذا فعلت یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ نے کیا کیا، اخذت رسالۃ اخی میں نے اپنے بھائی کا خط لیا، هل قرأت الرسالۃ کیا آپ نے خط پڑھا، نعم قرأت الرسالۃ جی ہاں میں نے خط پڑھا، کیف اخوکی آپ کا بھائی کیسا ہے، اخی بخیر ویدعو لی میرا بھائی خیریت سے ہے اور میرے لیے دعا گو ہے، هل کتبت الجواب کیا آپ نے جواب لکھا، نعم کتبت الجواب جی ہاں میں نے جواب لکھ دیا، هل کتبت العنوان کیا آپ نے پتہ لکھا، نعم کتبت العنوان جی ہاں میں نے پتہ لکھ دیا، این ارسلت الخطاب آپ نے خط کہاں بھیجا، ارسل یرسل بمعنی بھیجنا، این اس میں استفہام کہاں کے معنی میں ہے، ارسلتہ الی لاہور میں نے خط لاہور کی طرف بھیجا، سعیدۃ تقول سعیدہ کہتی ہے، تقول فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ، فاطمۃ اخذت یا اخذت رسالۃ اخیہا فاطمہ نے اپنے بھائی کا خط لیا، وفتحت الظرف اور لفافہ کھولا، وقرأت الرسالۃ اور خط پڑھا، ثم اخذت القلم والورق پھر قلم اور کاغذ لیا، وکتبت الجواب اور جواب لکھا، ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف اور پھر خط لفافے میں ڈال دیا، وکتبت علیہ العنوان اور اس پر پتہ لکھا، ثم قالت لاخیہا الصغیر پھر اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، خذ ہذہ الرسالۃ
یہ خط لو، وضعها فی صندوق البریدی، اور اس کو لیٹر باکس میں ڈال دو۔ اب یہاں فتحت ظرفہ، قرأت الرسالۃ، اخذت القلم، کتبت الجواب، لیکن یہ تمام صیغے واحد مؤنث غائب کے صیغے ہیں۔ اگر گردان پڑھی جائے تو اس میں نصر، نصرا، نصرو، نصرت آتا ہے، لہٰذا انہیں فتحت، کتبت، قرأت، اخذت ہونا چاہیے تھا، لیکن فتحتی، قرأتی، اخذتی کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں اصل میں تو یہ فتحت، قرأت، اخذت ہی تھا، لیکن ما بعد کے لفظ سے ملانے کے لیے اس کے آخر کو کسرہ دے دیا گیا۔ اخذت القلم پڑھنا تھوڑا مشکل تھا، لہٰذا ما بعد القلم الرسالہ الظرف سے ملانے کے لیے تائے ساکنہ کو کسرہ دے دیا۔ اور آپ نے قاعدہ بھی پڑھا ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، تو لہٰذا تا ساکن تھا، تا وہ واحد مؤنث غائب والی تا تھی، لیکن یہاں ما بعد سے ملانے کے لیے اس تائے ساکنہ کو کسرہ دے دیا گیا، تو فتحتی، قرأتی، اخذتی بن گیا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اب واحد مؤنث حاضر اور واحد مؤنث غائب میں فرق کیسے ہوگا، کیونکہ واحد مؤنث غائب کے آخر میں بھی یہاں ہم نے تا کے نیچے کسرہ لگا دی، جبکہ واحد مؤنث حاضر میں بھی تائے کسرہ آخر میں آتی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو لہٰذا اگر آپ ان صیغوں کو غور کریں تو خود بخود فرق معلوم ہو جائے گا، کیونکہ گردان پڑھتے ہوئے معلوم ہوگا کہ نصرت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جبکہ نصرتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، لہٰذا اگر واحد مؤنث غائب کے صیغے کے آخر میں کسرہ لگائیں گے تو کسرہ کا ماقبل مفتوح ہی رہے گا، فتحتی، اخذتی، قرأتی، اور اگر یہ واحد مؤنث حاضر ہوتا تو کس طرح پڑھا جاتا؟ فتحتی، کتبتی، اخذتی، قرأتی، یعنی آخر سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہوتا واحد مؤنث حاضر کی صورت میں، جبکہ واحد مؤنث غائب کی صورت میں ما قبل آخر مفتوح ہے، لہٰذا یہ فرق آپ کو معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم تو سمجھ جائیں۔ پھر یہاں ایک اور بات وہ یہ کہ اوپر آپ نے پڑھا ثم قلت لأخی الصغیر، جبکہ آخری لائن میں اگر دیکھا جائے تو ثم قالت لأخیہا الصغیر، لہٰذا اوپر والے جملے میں یا متکلم یعنی یا متکلم کی ضمیر استعمال کی گئی، جبکہ آخری جملے میں ہا ضمیر غائب استعمال کی گئی، وہ اس لیے کیونکہ قلتو متکلم تھا اس لیے متکلم کی ضمیر لائی گئی، قالت غائب ہے تو لہٰذا اسی وجہ سے غائب ہا ضمیر مؤنث کی لائی گئی۔ باقی یہ بات اوپر بھی نیچے بھی خذ هذه الرسالۃ وضعها فی صندوق البرید، تو لہٰذا ان دونوں میں خذ اور ضع امر واحد مذکر حاضر کے صیغے ہیں، وضعها میں واو وضع کا نہیں ہے بلکہ واو عطف کا ہے، اور ضع امر کا صیغہ ہے۔ ترکیب پیچھے سبق میں آپ کو کرا دی گئی ہے، لہٰذا ان میں جمل نوٹ کر لیجئے اور واجب المنزل ہے ان کی ترکیب کر لیجئے گا۔ قرأت الرسالۃ، تسأل المعلمۃ فاطمۃ، خذ هذه الرسالۃ، ضعها في صندوق البريد، قالت لأخيها الصغير خذ هذه الرسالة، اس مکمل جملے کی قالت لأخيها الصغير خذ هذه الرسالة، أين أرسلت الخطاب؟ تمرین مشق ترجمی بالأردیہ۔ اخذت سعیدۃ کراسۃ، سعیدہ نے کاپی لی، حفظت نعیمۃ الدرس، نعیمہ نے سبق یاد کیا، قرأت فاطمۃ القرآن الکریم، فاطمہ نے قرآن کریم پڑھا، فتحت شاہدۃ المحفظۃ، شاہدہ نے بستہ کھولا، یا فاطمۃ هل ذهبت إلی جارتک، اے فاطمہ کیا تو اپنی پڑوسن کی طرف گئی، هل شربت الحلیب، کیا آپ نے دودھ پیا، هل نسیت درسک، کیا آپ اپنا سبق بھول گئی، تقول التلمیذۃ للمعلمۃ،
شاگردہ یا شاگرد یا طالب علم استانی سے کہتی ہے انا فہمت الدرس، میں نے سبق سمجھ لیا یا مجھے سبق سمجھ آ گئی، وکتبت الدرس، اور میں نے سبق لکھ لیا، لہٰذا آپ بھی سبق سمجھ جائیں اور سبق لکھ بھی لیں۔ ترجمی بالعربیہ، سمیرہ ایک چھوٹی بچی ہے، سمیرۃ طفلۃ صغیرۃ، وہ بستر سے اٹھی، قامت من الفراشی، اور دوسری طرح یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہی قامت من الفراشی، اور دروازے کی طرف چلی، ومشت میم شین تا، ومشت الی الباب، پھر اس نے دروازہ کھولا، ثم فتحت البابا، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ما بعد سے ملانے کے لیے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ثم فتحت البابا، فتحتی نہیں کہیں گی کیونکہ اس صورت میں یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا، ثم فتحت البابا، اور کمرے سے باہر نکل گئی، وخرجت من الغرفۃ، سمیرہ کی ماں اس کے بستر کے پاس آئی، جاءت ام سمیرۃ عند فراشها، جاءت ام سمیرۃ عند فراشها، اور سمیرہ کو بستر پر نہیں دیکھا، وما رأت، را حمزہ تا، وما رأت سمیرۃ علی الفراش، رأى یرا بمعنی دیکھنا، جاءت بمعنی آنا، وہ جلدی سے دروازے کی طرف دوڑی، ہیا سعت سین عین تا، ہیا سعت الی الباب بسرعۃ، سرعہ بمعنی تیزی سے، سعت بمعنی دوڑنا، ہیا سعت الی الباب بسرعۃ، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے ہیا جرت الی الباب بسرعۃ، اور دروازہ کھولا، وفتحت الباب، سمیرہ دروازے میں کھڑی تھی، سمیرۃ کانت واقفۃ فی الباب، واقف بمعنی کھڑا ہونا، یا قائمۃ بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ سمیرۃ کانت واقفۃ ام قائمۃ فی الباب۔ آج تمرین میں تمام جو مشق ہے یا سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو میں نے پڑھا دیے یا کرا دیے، آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے، لیکن آئندہ آپ پہلے سے پڑھ لیں، اپنے پاس کاپی میں نوٹ کر لیں، میں بعض واجب المنزل کے طور پر آپ کو دوں گی، بعض آپ کو یہاں سبق میں کرا دیے جائیں گے۔ قاعدہ، فعل ماضی میں واحد مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں تائے ساکن لگانے سے مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے ذہب سے ذہبت وہ گئی، جرا سے جرت وہ دوڑی وغیرہ۔ معانی الکلمات، حفظت اس نے یاد کیا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، بسرعت جلدی سے، المحفظہ بستہ، نسیت وہ بھول گئی، الحلیب لبن دودھ، درس سبق، فہمتو میں سمجھ گئی، فراشن بستر، کانت واقفتن وہ کھڑی تھی، قامت وہ اٹھی، ما رأت اس نے نہیں دیکھا، یہ فعل ماضی منفی کا صیغہ ہے، جرت وہ دوڑی، جاءت وہ آئی، لہٰذا یہ سبق سمجھ بھی لیجئے، تمرین حل بھی کر لیجئے، معانی الکلمات بھی یاد کر لیجئے، قاعدہ بھی یاد کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔ امید ہے سبق سمجھ آ گئی ہوگی، لہٰذا اپنی کاپیوں میں ضرور نوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔